بندہ جیسا ہوتا ہے ویسی بات نکلتی ہے۔ ابو جہل میرے نبی کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا، بک بک کرنے لگا۔ میرے نبی نے فرمایا صدقتا، اے ابو جہل تو نے ٹھیک کہا۔ حضرت صدیق اکبر آئے تو میرے نبی کی بارگاہ میں حسن کے ترانے پڑھنے لگ گئے۔ میرے نبی نے کہا صدقتا، ابو بکر تو نے بھی ٹھیک کہا۔ صحابہ کہتے ہیں آقا وہ پلید ہے، یہ پاک ہے، وہ لعنتی ہے اور اس پر رحمت برستی ہے، وہ تو نامراد ہے، یہ تو بامراد ہے، وہ زندیق ہے اور یہ صدیق ہے۔ آقا یہ ٹھیک کیسے ہو گئے دونوں؟ میرے نبی نے کہا وہ جیڑا اندر ہوندہ ہے وہی باہر آندہ ہے۔ ابو جہل لعنتی پلید ہے، انہیں گاندھی کڈیا ہے، صدیق سونا ہے تے انہیں حسن کڈیا ہے۔ میرے آقا جب گفتگو فرماتے ہیں باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی پیکر خلوص و محبت معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات محترم، آج کا جمعۃ المبارک رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ اللہ کے فضل سے ہم ادا کر رہے ہیں۔ اس جمعۃ المبارک میں خصوصاً سیدہ کائنات کے شوہر، کعبے کے جوہر، ابو الحسنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میرا رب ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو قبول کر کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات محترم، جب یہ آیہ کریمہ اتری ایک روایت کے مطابق میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو اپنی پاک چادر میں لیا۔ جب یہ آیہ کریمہ اتری میرے پاک نبی نے سیدہ کائنات کو اپنی پاک چادر میں لیا، امام حسن پاک کو اپنی پاک چادر میں لیا، امام حسین پاک کو اپنی پاک چادر میں لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ آقا جہاں سے گزر جاتے تھے پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ نبی کے صحابہ پھر آقا تک رسائی کیسے ہوتی تھی، حضور تک پہنچتے کیسے تھے؟ نبی کے صحابہ کہتے ہیں جب سرکار گزر جاتے تھے تو محمد کی خوشبو بتاتی تھی آقا گزر گئے ہیں۔
جب آقا گزرتے تھے تو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، آقا کے قدموں کی خوشبو بتاتی تھی کہ یہاں سے محمد کا گزر ہوا ہے۔ اب آپ اس بات کو ذہن میں رکھ کے ذرا سوچیں، میرا نبی جہاں سے گزر جائے وہاں سے اتنا خوشبو آئے، اور جن کو میرا نبی کہے یہ ہیں ہی مجھ سے، جہاں سے آقا گزر جائیں وہاں تو خوشبو ہی خوشبو ہو، اور ایسی خوشبو کہ کائنات میں کوئی خوشبو اس خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا مولوی صاحب ابھی بھی تمہیں کان سے پکڑ کے سمجھانا پڑے گا، علی کون ہے، زہرا کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے۔ میں نے کہا تمہیں اہل سنت کا یہ چھوٹا سا خادم بتاتا ہے، علی وہ ہے جس میں محمد کا خون ہے، زہرا وہ ہے جس میں محمد کا خون ہے، حسن وہ ہے جس میں محمد کا خون ہے، حسین وہ ہے جس میں محمد کا خون ہے۔ ارے جس راہ سے آقا گزر جائے وہاں تو اتنی خوشبو آئے، اور جن میں خون محمد ہو وہ کتنے خوشبو والے ہوں گے۔ اور میرے آقا کی چمک کتنی تھی، ذرا پیار سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ میرے نبی کی چمک کیسی تھی؟ صحابہ کہتے ہیں جب سرکار گفتگو فرماتے نا تو آقا کے دندان مبارک سے نور نکلتا، سرکار گفتگو فرماتے تو میرے نبی کے منہ مبارک سے آج جو ملا صاحب نبی پاک کے بارے میں معاذ اللہ یہ کہتے ہیں نقل کفر نہ باشد، میری 100 باری توبہ، کہتے ہیں وہ تو ہماری طرح ہی بولتے تھے، وہ تو ہماری طرح ہی کھاتے تھے، وہ تو ہماری طرح ہی بیٹھتے تھے، وہ تو ہماری طرح ہی اٹھتے تھے، وہ تو ہماری طرح گفتگو فرماتے تھے۔ میں نے کہا تینوں اپنے طرح لگتا ہے، تینوں اپنے طرح لگتا ہے۔ صحابہ کو پوچھ، صحابہ کہتے ہیں کائنات میں نہ محمد جیسا رب نے کوئی نبی بنایا نہ رسول بنایا۔ بندہ جیسا ہوتا ہے ویسی بات نکلتی ہے۔ ابو جال میرے نبی کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا، بک بک کرنے لگا۔ میرے نبی نے فرمایا صدقتا، اے ابو جال تو نے ٹھیک کہا۔ حضرت صدیق اکبر آئے تو میرے نبی کی بارگاہ میں حسن کے ترانے پڑھنے لگ گئے۔ میرے نبی نے کہا صدقتا، ابو بکر تو نے بھی ٹھیک کہا۔ صحابہ کہتے ہیں آقا وہ پلید ہے، یہ پاک ہے، وہ لعنتی ہے اور اس پر رحمت برستی ہے، وہ تو نامراد ہے، یہ تو بامراد ہے، وہ زندیق ہے اور یہ صدیق ہے۔ آقا یہ ٹھیک کیسے ہو گئے دونوں؟ میرے نبی نے کہا وہ جیڑا اندر ہوندا ہے وہی باہر آندا ہے۔ ابو جہل لعنتی پلید ہے، انہیں گاندھی کڈیا ہے، صدیق سونا ہے تے انہیں حسن کڈیا ہے۔ میرے آقا جب گفتگو فرماتے صحابہ کہتے ہیں دندان سے نور کی شعائیں آتی۔ اس طرح نہیں، ذرا پیار سے کہہ سبحان اللہ۔ میرے آقا جب گفتگو فرماتے دندان سے نور کی شعائیں آتی، ذرا اونچی آواز سے کہیں اور محبت سے سبحان اللہ، ذرا اور پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کون بولتا ہے اور کون چپ رہتا ہے۔ یہ تو بڑی بات کی بات ہے کہ لوگوں نے طرح طرح کے میرے نبی کی ذات میں عیب اور نقص نکالے۔ میرے نبی کا مقابلہ کون کرے گا؟ جس نبی کا بول بھی بول نہیں، بول مبارک ہے، اس محمد کا سینہ کتنا مبارک ہوگا۔ میرے نبی کی عظمت کا کون مقابلہ کرے گا؟ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ سرکار کا بول کسی نے پیا؟ میرے آقا نے فرمایا آج کے بعد تیرے پیٹ میں درد نہیں ہوگی۔ لوگ تو نبی پاک کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ میں نے کہا میں تجھے بتاؤں، میرے نبی کے
گھر والے کتنے اونچے ہیں، میں بالکل ادھر ہی آ رہا ہوں اپنی بات پہ۔ صحابہ کہتے ہیں آقا گفتگو فرماتے تو دندان سے نور کی شعاعیں نکلتی، آقا خطاب کرتے دندان سے نور کی شعاعیں نکلتی۔ میرا سوال یہ ہے، جو نبی گفتگو کرے خوشبو ہے، جو نبی گفتگو کرے نور نکلے، جو نبی چلے تو خوشبو لوگوں کو سونگائی دے، لوگ خوشبو سونگتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، جس محمد کے قدموں میں اتنی خوشبو ہے، اس محمد کی چادر میں آنے والوں میں کتنی خوشبو ہوگی؟ جس مصطفیٰ کے قدموں میں اتنی خوشبو ہے، اس محمد کے وجود سے بننے والوں میں کتنا خوشبو ہوگی؟ میرے آقا نے علی پاک کو چادر میں لیا، نہیں ڈھلی پائے گی آپ دی سبحان اللہ۔ میرے آقا نے زہرا پاک کو چادر میں لیا، حسن پاک کو چادر میں لیا، حسین پاک کو چادر میں لیا، بلکہ میں اگلی بات مولا علی کی کرنے لگا ہوں۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں لو کان البحر مدادا والاشجار اقلاما والانس کتابا والجن حسابا ما احسو فضائلک یا ابا الحسن۔ اگر آنکھ میں حیا کا سرما ہو تو پھر نبی بھی نظر آتا ہے، علی بھی نظر آتا ہے، تو جنہاں دی آنکھ وچ حیا ہو گئی نا انہوں کی نظر آنا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کائنات کے سارے سمندر سیاہی بن جائے، کائنات کے سارے درخت قلم بن جائے، کائنات کے سارے انسان لکھنا شروع کر دیں، کائنات کے سارے جن گنتی میں لگ جائے، اے علی تیری شان انی ہے، تیری فضیلت پھر بھی مکمل نہیں ہوندی ہے۔ مجھے یہ بتائیں جس نبی کا علی اتنا اونچا ہے، کیونکہ آج 20 رمضان المبارک ہے نا، تو ہم نے علی کو ہی سلام کرنا ہے نا۔ اسی کی چول تھوڑے ہیں کہ ادھر ادھر جائیے، اسی تے علی ول جانا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کائنات کے سمندر، اور حضور مجھے لگتا یہ ہے نبی پاک نے یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے بات کہی ہے تاکہ ہماری کھوپڑی میں کچھ آ جائے۔ ویسے علی کی شان کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے۔ وہ کسی شاعر نے جلال الدین رومی نے کیا خوب کہا تھا، اس نے کہا تھا اوصاف علی با گفتگو ممکن نیست۔ جلال الدین رومی بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں اوصاف علی با گفتگو ممکن نیست۔ وہ کہتے ہیں کسی نو کی پتہ ہوئے علی دے اوصاف تے گفتگو کرنا اتے ممکن ہی کوئی نہیں۔ یہ میرے آقا نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ کچھ بات ہمارے پلے پڑ جائے، ورنہ علی تو بہت اونچے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں، سارے انسان لکھنے میں لگ جائیں اور سارے جن گنتی میں لگ جائیں، علی تیرے فضائل پھر بھی مکمل نہیں ہوندے۔ اور میں جملہ آکھن لگا آرام نہ سنیا جائے، جس نبی کے علی کے اتنے فضائل ہیں اس محمد کے کتنے فضائل ہوں گے؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگلی بات سنیں جلدی جلدی۔ حضور فرماتے ہیں لو ان رجلا صافنا بین الرکن والمقام وصلی وصام۔ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مقام ابراہیم، ادھر میری طرف دیکھیں بھئی آپ، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان، جنہوں نے عمرہ کیتا ہے انہوں نے پتہ ہے اے بالکل اے حجر اسود اے مقام ابراہیم، جس نکر میں حجر اسود ہے بالکل سامنے ہی مقام ابراہیم ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان رہتا ہو، صافانہ کا مطلب ہوتا ہے ڈیرہ ہی لایا ہوئے، بھئی ڈیرہ لگایا ہو اس نے، وہاں پر ڈیرہ لگا کے کیا کرتا ہو،
नमाजें पढ़ता हो, रोजे रखता हो, मेरे नबी ने फरमाया सुम्मा लाकी अल्लाह, फिर मौत आ जाए, दाखिल अन्नार, जहन्नम में चला जाए। एक बंदा हरम में चला जाता है, उम्रा करने के लिए जाए, आपने कई मर्तबा सुना है, हुजूर फरमाते हैं जो सही तरीके से उम्रा करे, जिस तरह शरीयत कहती है, उम्रा करके जब वो फारिग होता है वो यूं हो जाता है गुनाहों से पाक जैसे आज ही मां के पेट से बाहर आया हो। हुण गल बड़ी तवज्जो नाल सुनने वाली है। हुजूर ने फरमाया एक बंदे ने हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान नमाज पढ़ी और इन दोनों के दरमियान यानी काबे के सामने नमाज पढ़ी, काबे के सामने रह के रोजा रखा, काबे का तवाफ किया, सफा मरवा की सही भी करता रहा, और एक दो दिन की बात नहीं, सिर्फ अजम की बात नहीं, हरम की बात है, और वो भी मस्जिद हराम काबे के सामने वो क्या करता रहा, नमाजें भी पढ़ता रहा, रोजे भी रखता रहा, बाकी सारे काम नेकी करता रहा। अच्छा था भी मुसलमान, काफिर नहीं था, यहूदी नहीं था, ईसाई नहीं था। मेरे नबी ने फरमाया मरिया दाखिल अन्नार, जहन्नम में गया। या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया मेरी आल नाल बनदी नहीं सी। नहीं समझे आप? चलो फिर मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे आका फरमाते हैं एक बंदा था, उसने हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान वो नमाजें पढ़ता रहा, वो रोजे रखता रहा, वो और वज़ाइफ करता रहा, बड़े बड़े नेकी का काम करता रहा। जेड़ा रहंदा ही मक्के मदीने होवे उस तो वड्डा केड़ा हाजी होना है भाई, ते जेड़ा रहंदा भी काबे दे नाल होवे बिल्कुल सामने उस तो वड्डा नेक केड़ा होना है। मेरे आका फरमाते हैं वो बंदा नमाजें पढ़ता रहा काबे के सामने, रोजे रखता रहा, सल्ला व शाम रोजे भी रखता रहा, नमाजें भी पढ़ता रहा। आका फरमाते हैं वो सारी इबादतें करता रहा, लेकिन वो मरा तो जहन्नम में गया। आका क्यों? वजह क्या है? किसी का कत्ल कर दिया था। फरमाया नहीं नहीं, वह हुआ मुबग़िद ले अहले बैत मुहम्मद, वो मरा तो उसके दिल में मोहम्मद की आल का बुग़्ज़ था। फरमाया उसकी दिल में ना, दिल में मोहम्मद अरबी की अहल का, अहले बैत का बुग़्ज़ आ गया। अल्लाह ने फरमाया मलाइका ये बड़ा बड़ा हाजी है ना जी, या अल्लाह, फरमाया इन्हू पाओ जहन्नम में। या अल्लाह इन्हें नमाज़ां बड़ियां पढ़ियां ने, इतने काबे दे विच रहा। फरमाया कोई गल नहीं, विच रहा फिर की? या अल्लाह इसने रोजे भी बड़े रखे। फरमाया कोई गल नहीं। ये वेखो अली नाल कोई सुर है कि नहीं है? वहुआ मुबग़िद ले अहले बैत मुहम्मद। मेरे आका फरमाते हैं नमाजें पढ़ता था, रोजे रखता था, बड़ी बड़ी इबादत करता था, लेकिन वो इस हाल में मरा कि उसके दिल में अली की नफरत थी, उसके दिल में सैयदा कायनात की नफरत थी, उसके दिल में हसन पाक का बुग़्ज़ था, उसके दिल में हुसैन पाक का बुग़्ज़ था, उसके दिल में नबी की आल का बुग़्ज़ था। रब आखिया देख लो अगरचे काबे विच एक जहन्नमी है। या अल्लाह क्यों? फरमाया जहन्नमी ते जन्नती होने का ताल्लुक नमाज़ां ते रोजे विच नहीं, मुहम्मद दी आल नाल मोहब्बत च। फरमाया जेड़ा नमाज़ां पढ़े जरूरी थोड़ा है वो जन्नती होवे। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हुजूर फरमाते हैं वो बंदा जहन्नम में चला गया इसलिए कि वो नबी की आल से बुग़्ज़ रखता था। मन कुन तो मौला, फरमाया अली जिसका मैं मौला हूं उसका तू भी मौला है। और बल्कि मेरे नबी ने फरमाया अली जिसका मैं मौला हूं उसका तू मौला है। कायनात में हर किसी का नबी भी मौला है, अली भी मौला है। मन कुन तो मौला फालियुन मौला। इधर मेरी तरफ देखें, मेरे पाक नबी ने फरमाया अली तू मेरा वीर है। अली एक गल बड़ी तवज्जो नाल सुन,
بڑے بڑے بندے ہون گے عبادت کریں گے، بڑے بڑے بندے ہون گے روزے رکھن گے، پر جنہیں جڑا چاہتا ہے نا کہ دنیا تو جاوے تے بخشا جاوے، انہا حشر چنگا ہوئے، قبر چنگی ہوئے، علی انہوں تیرے نال پیار کرنا پائے گا۔ اب میرے نبی نے فرمایا علی ایک بندے نو اللہ انی عمر دے وے۔ یا رسول اللہ کنی؟ فرمایا اتنی عمر دے کہ وہ بندہ 950 سال عبادت کرتا رہے۔ کتنی دیر؟ 950 سال۔ حضور نے فرمایا جتنا نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے نا اتنی اس کی عمر ہو، نمازیں پڑھتا رہے، عبادت کرتا رہے، سارے کام کرتا رہے، کعبے کا طواف بھی کرے، صفا مروہ کی سعی بھی کرے، حتیٰ کہ صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے ظلمن قتل کیا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا علی اگر وہ تجھے مولا نہ مانے آقا ہوگا کیا؟ فرمایا لم یشم رائحۃ الجنہ، فرمایا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں نصیب ہوگی اس کو۔ جو تجھے مولا نہ مانے، جو تجھے مولا نہ مانے، مجھے بتائیں جیڑا پورے علی نو نہ منے پھر آکھے میں جنت جانا ہے تو وہ ٹر گیا میرے خیال ہے۔ پھر اس لیے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں سرکار نے نماز پڑھائی اور نماز تھی عصر کی۔ کون سی نماز تھی؟ بولیں عصر کی۔ سرکار نے عصر کی نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں رکوع میں جب گئے تو رکوع لمبا کر دیا۔ میرے پاک نبی نے رکوع لمبا کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، یہ معمول سے تھوڑا ہٹ کے تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے جب نماز پڑھا لی، ادھر میری طرف دیکھنا، سرکار نے نماز پڑھانے کے بعد اشارہ کیا پیچھے، فرمایا یا علی ادنو منی، زمانہ نبی کے قریب ہو اور نبی علی کو قریب کرے۔ ادنو منی، علی میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا۔ مولا علی قریب آئے، میرے پاک نبی نے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے پیشانی کو چوما۔ اور اس سے ایک اور بھی بات میں کرتا چلوں، حضرت عبداللہ ہیں حضرت عباس کے بیٹے، حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں اور میرے ابا جان حضرت عباس دونوں سرکار کی بارگاہ میں تھے۔ تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہم نے دیکھا مولا علی آ گئے۔ مولا علی آئے تو میرے پاک نبی نے مولا علی کو سینے سے لگایا۔ اس پر سبحان اللہ محبت سے فرمائیں۔ میرے نبی نے مولا علی کو سینے سے لگا کے پیشانی چومی، اور پیشانی چومی۔ جناب عباس کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ایڈا پیار کر دے علی نال، ایڈی محبت علی نال؟ میرے نبی پتہ کی فرمایا؟ فرمایا عباس پتہ ہے کیوں پیار کرنا؟ اللہ نے ہر نبی کی اولاد اس کی پشت میں رکھی ہے، نبی کی اولاد علی کی پشت میں رکھی ہے۔ فرمایا ہر نبی کی اولاد، ہر نبی کی اولاد اللہ نے اس نبی کی پشت میں رکھی، اور محمد کی اولاد اللہ نے علی کی پشت میں رکھی ہے۔ اس لیے علی کو سینے سے بھی لگاتا ہوں، علی کی پیشانی کو بھی چومتا ہوں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے عصر کی، آقا نے پہلی رکعت میں رکوع لمبا کر دیا۔ نماز کے بعد علی کو بلایا، فرمایا قریب آ۔ مولا علی کو سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا علی خیریت ہے؟ اینی دیر کر دیتی؟ پہلی رکعت جو نماز پڑھنے والا علی تے اج او آخری رکعت آخری صفے چ آ گیا، پہلی صفے پڑھنے والا۔ فرمایا علی خیر تے ہے؟ علی نو منن والے ہو نمازاں ساریاں پڑھیاں کرو، علی نو منن والے ہو روزے سارے رکھے کرو۔ علی پاک نے کدی نماز نہیں چھڈی، نہ کدی روزہ چھڈیا۔ اسی کہنا نہیں پاویں نشے دی حالت جو ہے علی علی ہوئے۔ اوے علی نو منن والے ملنگا، علی نو من بھی صحیح تے علی بھی من۔ علی پاک تے او علی ہے جڑا قرآن ایویں پڑھدا ہے، ایویں پڑھدا ہے، سواری تے سوار ہوئے
ایک قدم رکھے تے دوسرا جان تو پہلے مکمل کر دینا ہے۔ حضور مولا کائنات تو قرآن ایسا پڑھتے ہیں، کسی نے کہا آ کے نا علی پاک کی بارگاہ میں، حضور اے دسو قرآن بڑا جلدی پڑھ دے ہو تسی، قرآن بڑا جلدی پڑھے۔ ایک میری گل یاد رکھ لو تسی، نبی پاک سے لے کر صدیق پاک تک، صدیق پاک سے عمر پاک، عمر پاک سے عثمان پاک، علی پاک، آگے حسن، امام حسن پاک، سارے جتنے بھی پاک، یہ جتنے بھی دور آج تک، ہر دور میں بندے باتیں کرتے رہتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے، بندے باتیں کرتے رہتے ہیں، اور کئی بندیاں دی نیچر ہوندی ہے گلاں کرنا، اللہ دے بندے ہو وہ نہیں بیچارے باز آ سکتے، وہ رہ ہی نہیں سکتے نہ گل کرن دا، انہاں دا ٹکر ہضم ہی نہیں ہوندا۔ تے اس واسطے جڑا بندہ اپنا کام کردا وہ اپنا کام کرے، کاروبار والا کاروبار کرے، کوئی نکتہ چینی کردا ہے تو کرا رہے، خطیب صاحب خطاب کریں، قاری صاحب قرات کریں، اور امام صاحب امامت کروائیں، مؤذن صاحب اذان دیں، صفائی والے کرنے والے صفائی کریں، جڑی مسجد کی خدمت کردے نے مسجد کی خدمت کریں، کر دے ہو تسی مسجد کی خدمت، جڑے کر دے ہو سبحان اللہ بولو، ہم ڈھلے پہ گئے ہو، ماشاءاللہ 2-3 جمعے ہو گئے نے خدمت کر رہے ہو تو بول پو سبحان اللہ، کچھ نہیں ہوندہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہر بندہ اپنا اپنا کام کرتا ہے، ہر بندہ اپنا اپنا کام کرتا ہے، تو بندے نو اپنا کام کرنا چاہیے بھائی، کسی دی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ بندہ وہی کامیاب ہے کہ جڑا اپنے کام وچ رہندا ہے، اپنا کام کردا رہندا ہے۔ وہ ایک حکایت بڑی آ گئی تو میں کر دینا ہے، ایک نا باپ بیٹا جا رہے تھے تو چھوٹی سی ان کے پاس سواری تھی، گدھا سمجھ لیں آپ، سواری تھی، تو بیٹا سوار ہوا، باپ پیدل ہے، لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا لو جی کڈا نافرمان پتر ہے، ابا تھلے پیدل تھے آپ سواری تھے، وہ ابے نے کی کیتا پتروں تھلے لا کے آپ اتے بہ گئے، انہوں نے کہا کڈی گل ہے بھائی، ابے نو کوئی حیا شرمی کوئی نہیں، بال نو تو رنڈیا تھے آپ اتے بیٹھا ہے، وہ دوویں اتے بہ گئے، انہوں نے کہا دیکھو یار چھوٹی جی سواری ہے، دوویں اتے بہ گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام یہ جو ہے نا لوگ خوش نہیں ہوتے، ہر حالت میں جو بھی جتنا مرضی تسی پاویں ایتھے میں کہ جی تہجد دی نماز بھی کرا لو، تو پھر بھی لوگوں نے نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، کچھ نہ کچھ خراب ہوندا ہی ہے۔ اس واسطے ہر بندے نو اپنا کام کرنا چاہیے۔ مولا علی سواری پہ سوار ہوتے، یا اللہ علی پاک دی سواری دا صدقہ جن دی کوئی نہیں انہوں سواری لبے، مولا علی سواری پہ سوار ہوتے، ایک قدم رکھتے، دوسرا رکھنے سے پہلے قرآن مکمل ہو جاتا۔ کسی نے آ کر کہا حضور آپ تو اتنا جلدی قرآن پڑھ لیتے ہیں، کوئی پڑھتا ہے تو مہینہ لگتا ہے، کوئی پڑھتا ہے تو 2 ہفتے لگتے ہیں، کوئی پڑھتا ہے تو 1 ہفتہ لگتا ہے، کوئی پڑھتا ہے تو 10 دن لگتے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا او تینو دسا کسی کے پڑھنے میں اور علی کے پڑھنے میں فرق کیا ہے؟ حضور بتا دیں۔ فرمایا باقی قرآن پڑھتے ہیں، ان کی زبان پڑھتی ہے، علی کے وجود کا ایک ایک بال قرآن کی تلاوت کیا کرتا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ذرا علی علی کر لیں، میرا دل کر رہا ہے، مجھے لگتا ہے مفتی صاحب نے کہا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو تسبیح ہے یہ میں مفتی صاحب کے ہوتے ہوئے پڑھتا تھا، اور کئی جگہوں پہ میں نے ہر محفل پہ پڑھتا ہوں، اور اللہ کے فضل سے اتنا عزت ملی ہے کہ مولا علی نے نواز دیا ہے۔ ذرا پیار سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ چوہدری صاحب جو پچھلا عرس ہوا تھا مفتی صاحب کا پہلا، اس عرس سے پہلے میں کبھی بتاتا نہیں، نہ میری عادت ہے، آج پہلی دفعہ بتانے لگا ہوں۔ عرس سے 1 رات پہلے مفتی صاحب میرے خواب میں آئے اور یہی تسبیح انہوں نے مجھ سے سنی تھی۔ میں ممبر تے بیٹھ کے جھوٹ نہیں مارن رہا پائی جی، میں روزے دی حالت چاہ رمضان شریف چاہ، مفتی صاحب نے یہی تسبیح سنی تھی۔ اے جڑی تسبیح میں پڑھن لگا تے تسی صرف پیار نہ سنی آجے۔ میرے آقا فرماتے تھے علی تیرا جسم، نہ علی تیرا جسم، میرا جسم، تیرا گوشت، میرا گوشت، تیرا خون، میرا خون، تیری جان، میری جان، تیرا گھر، میرا گھر،
تیرا در میرا در، تیرا کمال میرا کمال، تیری سیرت میری سیرت، تیری صورت میری صورت، اچھی کہہ چھڑو، تیری سیرت میری سیرت، تیری صورت میری صورت، تیرا جمال میرا جمال، تیرا کمال میرا کمال، تیری گفتار میری گفتار، تیری رفتار میری رفتار، تیرا بولنا میرا بولنا، تیرا چلنا میرا چلنا، تیرا گفتگو کرنا میرا گفتگو کرنا، تیری آل میری آل۔ فرمایا علی جو تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، جو میرا ہو گیا وہ تیرا ہو گیا۔ چلو چلو سارے سارے ہاتھ چک کے لاؤ، حیدر وہ اللہ سلامت رکھے۔ قبلہ مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے جیسے ہی 21 رمضان المبارک شروع ہوتا ہے جہنم سے آزادی والا عشرہ شروع ہوتا ہے، علی علی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جیسے یہ شروع ہوتا ہے عشرہ جہنم سے آزادی کا تو علی علی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے تھے اس کی وجہ جو ہے ایک یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے فرمایا اے جہنم تو جنہیں بچنا ہے وہ علی علی کرے، جہنم تو جنہیں بچنا ہے وہ علی علی کرے۔ چلو ایک باری پھر میں پڑھنا لگا جی تسبیح، تے میں جلدی جلدی پڑھا لگا تو ذرا سماعت کرنا ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا علی تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میری خون، میرا خون تیری جان میری جان، تیرا گھر میرا گھر، تیرا در میرا در، تیرا کمال میرا کمال، تیری سخا میری سخا، تیری عطا میری عطا، تیرا جود میرا جود، تیرا کرم میرا کرم، تیری سیرت میری سیرت، تیری صورت میری صورت۔ فرمایا علی لا یحب علیا الا مؤمن ولا یبغضہ الا منافق۔ فرمایا کائنات والو سن لو، اگر مومن اور منافق کی پہچان کری ہو علی علی کرنا چہرہ بگڑ جائے، منافق سمجھنا خوش ہو جائے، محمد کا عاشق سمجھنا۔ آج کل تے خیر یہ معیاری کوئی نہیں بالکل، آج کل لوکی ویکھنے نے جبے نو جبہ بڑا ہے جی، بڑا نیک بندہ پہنچا ہوا ہے، دستار بڑی ہے بڑا نیک ہے، اور میں کہ جبے تے دستار تے عبادت تے اے متھے دے جڑے نشان نے ایتھو پتہ نہیں لگدا جے اے مومن ہے کہ منافق ہے، تے کہنے گا کیویں؟ میں کہ علی علی کر کے پتہ لگدا جے۔ اے غوثیہ مسجد سارے مومن بیٹھے نے، محبت اللہ فرماؤ سبحان اللہ۔ میں کہ انہاں نال پتہ نہیں لگدا، اگر جبے دستار اور عبادتوں میں بات ہوتی تو کبھی کعبے کا طواف کرنے والا جہنم کا ایندھن نہ بنتا، اگر یہ بات ہوتی تو کبھی 950 سال عبادت کرنے والا جہنم کا ایندھن نہ بنتا۔ رب نے فرمایا محبوب ان کو کہہ دے مومن وہی ہوگا جس کے دل میں علی کا پیار ہوگا۔ مولا علی نے فرمایا تسی پڑھ دے ہو زبان نال، میں پڑھنا زبان نال بھی تے وجود دا جسم دا ایک ایک وال بھی قرآن پڑھ دا ہے، اس وقت سے فرق تے ہوندہ ہی ہے نا۔ پھر نبی پاک نے مولا علی کو بلایا، فرمایا علی میرے قریب آ۔ مولا علی قریب آ گئے، نبی پاک نے سینے سے لگایا، ماتھا چوما، اور میرے نبی نے فرمایا علی پہلی صف میں نماز پڑھنے والا علی آج خیریت ہے؟ علی پاک نے کہا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہوا، وضو کرنے کے لیے گھر گیا، حسن پاک کو بلایا، حسین پاک کو بلایا، کہیں سے کوئی نظر نہ آیا۔ آپ کہنے لگے حضور کی بارگاہ میں آقا میں پانی کی تلاش میں تھا، آواز آئی علی پانی تو ادھر ہے، پانی کی تلاش میں تھا، پانی ادھر ہے۔ مولا علی کہتے ہیں
کہ میں جب اس پانی کے قریب گیا کپڑا جو ہٹایا پانی خوشبو والا پایا. وَهُوَ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ. مولا علی کہتے ہیں پانی کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا. میرے نبی نے فرمایا پھر علی عرض کیا آقا پھر میں نے وضو کیا وضو کر کے آ گیا آپ کی بارگاہ میں پہلی رکعت میں مل گیا. نبی پاک فرمایا علی ہن میں دساں اندروں کسی ویس کو دیجئے بھی لو جی. نبی پاک نے فرمایا علی اگر توجہ ہوئے تواڈی نبی پاک نے فرمایا علی ہن میں دساں. غیب دان نبی ہے نا سب کو جاننے والا نبی ہے نا. فرمایا علی ہون ذرا صبر کر تھوڑا جہاں سٹاپ کر اج علی دی عظمت تے نبی دا خطاب ہونا ہے. عظمت علی دیے خطاب نبی دا ہے. میرے نبی نے فرمایا علی بالکل تو ٹھیک آکھیا ہے جو جو گل کیتی ہے بالکل انجیے. فرمایا صحابہ ہن گل سنو عظمت علی دی گل ہے نا تے تسی بھی سنو عظمت علی دی گل. میرے نبی آکھیا صحابہ جب میں نماز پہلی رکعت جب میں نے نماز کی شروع کی ادھر میں نے نماز شروع کی ادھر علی کو ضرورت پڑ گئی پانی کی پانی نہیں تھا. صحابہ کے آقا پھر پانی نہیں تھا پانی نہیں تھا. اوے اے نبی دا گھرانہ ہے پانی ایمیں تھوڑی لبدا ہے عام پانی تے نہیں آندا نا ادھروں آندا ہے. میرے نبی نے فرمایا پانی نہیں تھا. رب نے فرمایا جبریل جی رب جلی فرمایا جلدی کر برتن لے پیار نے فرمایا سبحان اللہ. جبریل جلدی کر جنت تو برتن لے. میکائیل جی رب جلی فرمایا جلدی کر کپڑا پھاڑے. جبرائیل جنت چو برتن لے تے جنت چو پانی لے. میکائیل کپڑا اتے رکھ دوویں رکھ کے جاؤ علی دی بارگاہ. پانی جنت تو آیا. صحابہ عرض کی تھی آقا یہ پانی جنت تو آیا جتے علی پاک نے وضو کیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا جنت تو پانی آیا جبرائیل میکائیل لے کے آئے. آقا پھر رکوع لمبا کیوں کیتا؟ فرمایا ادھر جبرائیل میکائیل آئے تھے ادھر اسرافیل آئے تھے. انہوں نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے حکم ہے جس علی کی کبھی کوئی نماز رکعت نہیں رہی آج اللہ فرماندا ہے آج بھی نہ روے علی نو آن دے تو پھر اتے سر چکے آئے دے. فرمایا رب فرماتا ہے یہ تو وہ علی ہے جس کے لیے سورج لوٹ آتا ہے. اسرانی پیار سے کہہ لے سبحان اللہ. فرمایا یہ وہ علی ہے جس کے لیے سورج اپنے مقام پہ واپس لوٹ آتا ہے. فرمایا پیارے محبوب میں رب چاہتا یہ ہوں جب تک علی نہ آئے سر رکوع سے نہ اٹھانا تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے اے علی واسطے بھی اللہ دی نماز لمبی ہوندی ہے علی دے بچیاں واسطے بھی لمبی ہوندی ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں اللہ نے مولا کائنات کو اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. آپ تھے امیر المومنین مولا علی امیر المومنین ہے. ایک غلام آیا حبشی چوری کر کے مولا علی نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا. ظاہر ہے جس کا ہاتھ کاٹا جائے کچھ نہ کچھ تو وہ کہتا ہی ہے لیکن انہیں اللہ دی قسم کچھ نہیں آکھیا علی دی تعریف کیتی ہے. مولا علی نے ہاتھ کاٹا اس کا چلا گیا ہاتھ پکڑ کے باہر گیا. سلمان فارسی کہتے ہیں میں تھا ایک اور بندہ تھا اس نے پوچھا اوے اللہ دے بندے دس یہ ہاتھ تیرا کنے کٹیا ہے ادھر ویکھیا جے. انہیں آکھے امیر المسلمین امیر المومنین ابو الحسنین زہرا کے شوہر نبی کا ویر تمام مسلمانوں کا پیر علی ابن ابی طالب. اچھا جی
ہاتھ تیرا علی نے کٹیا ہے، تریفاں بھی پھر کری جانا ہے۔ نے کہا ہاتھ کاٹا ہے تو کوئی بات نہیں، شریعت کے مطابق ہی کاٹا ہے نا۔ اب جناب سلمان فارسی چونکہ گھرانہ ایسا ہے، کسی کو خالی نہیں جانے دیتے بھائی، خود بھوکے رہتے ہیں، آنے والے کو خالی نہیں جانے دیتے، یہ گھرانہ ہی ایسا ہے۔ سلمان فارسی دوڑتے ہوئے علی پاک کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے علی پاک آپ نے حبشی غلام کا ہاتھ کاٹا؟ فرمایا کاٹا۔ عرض کی حضور وہ تو آپ کی تعریفیں کر رہا ہے۔ حضور وہ تو تہاڈیاں تعریفاں پیا کرتا ہے۔ مولا علی آکھیا اچھا جیڑا ساڈیاں تعریفاں کرے لنگر بھی لے کے جاوے نا، اس طرح نہیں جانا، انہوں واپس بلاؤ۔ مولا علی نے اسے واپس بلایا، وہ بندہ آ گیا، آپ نے فرمایا تو نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی میں نے آپ کی تعریف کی ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ آپ نے مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہے، ابھی سزا دے دی ہے۔ مولا علی نے فرمایا اچھا اگر تجھے ہماری تعریف کرنا آتا ہے تو ہمیں بڑا کچھ عطا کرنا آتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا میرے قریب آ، وہ قریب ہوا علی کے، مولا علی نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے ساتھ لگایا، فرمایا اس کے اوپر یہ کپڑا لپیٹ دو، کپڑا باندھ دو۔ مولا علی نے یہ کپڑا اس کے اوپر باندھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ تیرے محبوب کی شریعت کے مطابق کاٹا میں نے تھا، جوڑ تو دے۔ علی پاک نے یہ دعا کی، یا اللہ میں نے شریعت پہ عمل کر کے کاٹا تھا، یا اللہ تو مہربانی کر اگر یہ آج یہاں سے خالی چلا گیا زمانہ کیا کہے گا؟ نبی کا ویر تھا، زہرا کا شور تھا، اس کے در سے خالی چلا گیا۔ تیرے نبی مولا علی نے اللہ کی بارگاہ میں کہا یا اللہ مہربانی فرما۔ ابھی مولا علی دعا کر رہے تھے، آواز آئی علی کاٹنا تیرا کام ہے، جوڑ دینا ہمارا کام ہے۔ وہ کپڑا جو اوپر سے ہٹایا نیچے ہاتھ جڑا ہوا پایا۔ حضور مولا کائنات چونکہ آپ امیر المومنین تھے تو بالکل شریعت کے عین مطابق آپ فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی شریعت کے مطابق مولا علی کی سیرت کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم